جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرے تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کی ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا مغز پاش تلواروں کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مشیت کرتے ہوئے سنیۃ الوداع تک تشریف لائے اور وہیں سے انہیں الوداع کہا۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوس نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم، وجزام، بلقین، بحرہ اور بلی کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک سوال تھا کہ آیا 3,000 کا لشکر 2,00,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے اور حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دشمنوں کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا، اس کے بعد تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ غرض اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان معطا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ عذری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد معطا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3,000 کی نفری 2,00,000 ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا۔ دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عالم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھت گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کو اس کے بعد
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچے کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دائنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار یعنی اڑنے والا اور ذوالجناحین یعنی 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ معطا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بسالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ بپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے۔ اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھتے بڑھتے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دے۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہ کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ جنگ معطا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ معطا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ معطا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لے لیا ہے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی و جاں سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کود پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابیوں کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعقیب کرنے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔
مقدمہ اگلی لائن کو ساقہ پچھلی اور لائن اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے اور ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہوتی رہی تو حضرت خالد نے اپنے لشکروں کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا، جس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکراؤ کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے بالکل الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے مؤید اور منصور ہیں اور ان کا رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمان کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔